اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم قرآن کی وہ آیت سورہ فاتحہ بھی ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ آیت کا ترجمہ بھی اس روزے کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ کے اندر چھایا رہتا ہے اور ہمارے عمل سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی روزے کے ذریعے سے پروان چڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد جب 11 مہینے کی جو ہماری زندگی ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو جس طرح مانتے رہے، یہ 30 دن میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہے کہ میرا خدا میرے روزے کو باطل نہ کر دے، یہ خوف اور اس ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے جذبے کے بعد جو 30 دن ہم نے مسلسل روزہ رکھا، 11 مہینے کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کس جھاڑ کے پاس جھک جاتے ہیں، کس پتھر کے پاس جھک جاتے ہیں، کہاں جا کر ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کہاں جا کر یہ ماتھا جو ہے ہمارا جو ہے کہاں جا کر جو ہے ٹکتا ہے، ہم کن کن چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی جو ٹریننگ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا، اس سارے ٹریننگ کو ہم یہ جو 1 مہینے کا ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم شرک میں، بدعات میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگنے کے اندر جو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کو کمپیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی غصہ آتا ہے، بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اپنے بندے سے۔ ایک مثال ہے جو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے دیا تھا کہ آپ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں ہوں، انہوں نے اس طرح مثال دی ہے کہ میں ہوں، میرا ایک دوست ہے جو مالدار ہے، اور اس نے کہا ہے کہ داؤد میں کل تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے بھی کہا ہے کہ میرا وہ مالدار جو دوست ہے وہ ہمارے گھر آ رہا ہے، ان کے لیے کچھ خاطر توازن کرنا چاہیے، ان کے لیے کچھ بناتے ہیں، چائے بناتے ہیں یا کوئی میٹھا وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ وقت پر ہمارے گھر کو پہنچ جاتا ہے، کار میں آتا ہے، تو ہمارا بچہ اور میرے دوست کو گھر کے اندر بلا کر لے آتا ہے اور دوست ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، گفتگو ہو رہی ہے اور بچے کو معلوم ہوا ہے کہ وہ مالدار ہے۔ میں یوں ہی بیوی کے بلانے پر میں اندر گیا تو میرے بچے نے میرے دوست سے کہا ہے کہ مجھے اچھے کپڑے میرے پاس موجود نہیں ہیں، آپ مجھے کپڑے سلوائیے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائی کے اندر بھی مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ آپ دے دیجئے۔ جب میں باہر آیا تو میرا بیٹا میرے دوست سے کچھ مطالبہ کر رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں خاموش رہا اور میرے دوست سے گفتگو ہوئی، بعد میں میرے دوست واپس چلا گیا۔ اب دیکھیے جانے کے بعد میرا جو حالت یہ ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کو 2 مار مارے اور کہا ہے کہ میں تیرے لیے زندگی گزار رہا ہوں، میں تیرے لیے میں محنت کرتا ہوں، میں تیرے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہوں، تو نے میرے عزت کو برباد کر دیا، میرے عزت کو پامال کر دیا، تو نے میرے دوست کے سامنے ہاتھ پھیلائی اور تو نے میرے دوست سے جو ہے مطالبہ کیا کہ وہ کپڑے، ہم اچھے کپڑے تجھے سلوائیں۔ کیا میں باپ کی حیثیت سے کیا میں تمہیں کپڑے نہیں سلاتا؟ میں تمہارے لیے محنت کرتا ہوں، تمہارے لیے جو ہے میں یہ پاپڑ بیلتا ہوں۔ باپ روتا ہے اور اپنے بچے کو مارتا ہے اور بڑا دکھ جو ہے اسے ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ معاملہ آپ سے ہو، یہ معاملہ تم آپ سے ہو، میرے سے ہو،
تو ہر باپ کو تکلیف ہوگی کہ میرا بچہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی سے مانگے، کسی کے سامنے سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرا بندہ مجھ سے مانگنا چاہیے، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا بندہ میرے سامنے سجدہ کرے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لوگوں، تم اس سے مانگو جو دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ اس انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تیسرے مرتبہ اپنے چہرے کو دوسرے طرف پھیر لے گا۔ تم اس سے مانگو، اس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی وحدانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے خزانے کبھی بھی خالی نہیں ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے یہ روزے ہمیں یہی تربیت دیا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو۔ بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، اور بارش کو روکنے والا اللہ ہے۔ ڈاکٹر بھی جو آپریشن کرتا ہے اور وہ بیمار کو علاج کرتا ہے تو وہ آخر میں یہی بات کہتا ہے، میں نے پوری کوشش کر دی ہے، اب بھگوان سے آپ دعا کیجئے، گاڈ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہی ہے جو زندگی کو دینے والا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں پاس جائیے، آپ ان سے جو ہے جا کر کچھ کر لیجئے، وہ لا کر دے دیجئے تو شفا ہو جائے گا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا۔ డాక్టర్ తో యహీ कहता है, నేను మొత్తం ప్రయత్నం చేసేసానండి, ఇప్పుడు దేవుడి చేతిలోనే ఉంది, మీరు దేవుడిని ప్రార్థించండి అని ఆ డాక్టర్ చెప్తాడు। अब ये सच है, यही हकीकत है। तो हम जिस तरह रमज़ान में अल्लाह के दामन को पकड़े हुए थे, इसी तरह मरने तक अपने पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के दामन को पकड़े, अल्लाह से मांगे, अल्लाह क्यों नहीं देगा, अल्लाह ज़रूर देगा। लेकिन इन जज्बात में मुसलमानों के अंदर कमी महसूस होती है कि अल्लाह को छोड़कर भी दूसरों से मांगते हैं, अल्लाह को छोड़कर भी दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। इसी का नाम शिर्क कहा गया है। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं हर गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ अगर तुम किसी को मिलाते हो, कंपेयर करते हो, तो ये गुनाह मैं माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं और आप अल्लाह से, अल्लाह ताला के दामन को मजबूती से थाम ले, अल्लाह से मांगे। अगर अल्लाह ताला नहीं देता है तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अल्लाह ताला से लड़ो, ए खुदा आप क्यों नहीं देंगे, आपको देना होगा, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, ए खुदा तुम्हें देनी होगी। तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा और अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा बंदा कितना मुझ पर भरोसा करता है, मुझसे लड़ रहा है। और अल्लाह ताला ज़रूर बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला बंदे की इस दुआ को कबूल करता है और उसकी मुसीबतों को, मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर कर देता है। इतना नरम दिल, इतना मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला है कि हम अल्लाह से मांग कर तो देखें, अल्लाह से लड़ कर तो देखें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर जो है मांग कर देखे, आंसू आंखों से निकाल कर तो देखे। इंशाअल्लाह कोई बंदे को जो अल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा। शर्त यह है कि हमारे अंदर वो ईमान और वो यकीन, अल्लाह देगा, अल्लाह नहीं तो कौन देगा, ये जज्बे के साथ अल्लाह ताला से ताल्लुकात अगर जोड़ कर रखेंगे तो आज मैं और आप उसके पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अल्लाह के भरोसे के ऊपर जिएंगे और अल्लाह के भरोसे के ऊपर ही मरेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये कैफियत सारे मुसलमानों के अंदर पैदा